کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا وزن آپ کے قد کے مطابق ہونا چاہیے؟ اگر وزن کم ہو تو کمزوری، اگر زیادہ ہو تو موٹاپا، اور دونوں صورتوں میں صحت خراب ہوتی ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے، آخر ایک صحت مند انسان کا جسمانی وزن ہونا کتنا چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اہم معلومات جو آپ کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دیں گی۔ چلیے وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جسم ایک نہایت متوازن نظام پر قائم ہے، جہاں ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے۔ وزن اور قد کا رشتہ بھی اسی توازن کا حصہ ہے۔ اگر ایک انسان کا قد لمبا ہے مگر وزن بہت کم ہے تو اس کی شخصیت کمزور اور کمزور اعصاب والی نظر آتی ہے۔ ایسے افراد اکثر تھکن، چکر، مدافعتی نظام کی خرابی اور اعصابی کمزوری کا شکار رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی انسان کا قد چھوٹا ہے اور وزن زیادہ ہے تو وہ تیز سانس، جلدی تھک جانا، جوڑوں میں درد اور دل کے امراض جیسے مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس لیے جسمانی تناسب ایک بنیادی پیمانہ ہے۔ مثال کے طور پر جیسے گاڑی میں ہر پرزا اپنی جگہ پر درست کام کر رہا ہو تو گاڑی اچھی چلتی ہے، ویسے ہی جسم کے مختلف حصوں کا وزن اور تناسب بھی درست ہو تو انسان بھرپور صحت کا مالک ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا وزن جسمانی قد کے تناسب سے ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ جانچنے کے لیے بی ایم آئی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بی ایم آئی باڈی ماس انڈیکس ایک ایسا آلہ ہے جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارا جسم مناسب وزن رکھتا ہے یا نہیں۔ اس کا فارمولا سادہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی خاتون کا قد 5 فٹ 4 انچ یعنی 1.63 میٹر ہے اور وزن 58 کلو گرام ہے تو یہ نارمل بی ایم آئی کہلاتی ہے۔ لیکن اگر وہی خاتون 70 کلو ہو جائے تو یہ اوور ویٹ کے زمرے میں آ جائے گی۔ مگر بی ایم آئی ہر ایک فرد پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ جیسے باڈی بلڈرز کا بی ایم آئی زیادہ ہوتا ہے مگر وہ موٹے نہیں ہوتے۔ ویڈیو میں چلنے والے چارٹ سے قد اور جسمانی وزن کے تناسب کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں مرد اور عورت کے جسم میں فرق کی طرف۔ مرد اور عورت کا جسم اندرونی و بیرونی طور پر مختلف ہوتا ہے۔ مردوں کے جسم میں عضلات کی شرح زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا وزن نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف عورتوں کے جسم میں قدرتی طور پر چربی کی مقدار زیادہ رکھی گئی ہے تاکہ مخصوص جسمانی ضروریات جیسے حمل اور دودھ پلانے کے دوران جسم کو توانائی فراہم ہو سکے۔ اسی لیے اگر ایک مرد اور عورت دونوں کا بی ایم آئی ایک جیسا ہو تو ضروری نہیں کہ ان کی صحت کی حالت بھی یکساں ہو۔ عورتیں مخصوص دنوں میں پانی زیادہ روکتی ہیں جس سے وقتی وزن میں فرق آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرد 5 فٹ 8 انچ قد کے ساتھ 70 کلو ہے تو وہ بالکل مناسب وزن پر ہے۔ ایک عورت 5 فٹ 4 انچ کے قد کے ساتھ 65 کلو ہے تو وہ بی ایم آئی میں زیادہ ہو سکتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ غیر صحت مند ہو۔ اب بات کرتے ہیں ڈھلتی عمر کے ساتھ وزن میں تبدیلیوں کی۔ انسان کی زندگی مختلف مراحل سے گزرتی ہے جس میں بچپن، جوانی، درمیانی عمر اور بڑھاپا شامل ہے۔ ہر مرحلے میں وزن کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ بچپن کے دوران جسم بڑھ رہا ہوتا ہے، ہڈیاں پھیلتی ہیں، وزن میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور یہ نارمل ہے۔ نوجوانی میں ہارمونی تبدیلیاں آتی ہیں، کچھ بچے ایک دم لمبے اور موٹے ہو جاتے ہیں۔ جوانی سے گزرتے ہوئے عمر میں جسم کا نظام متوازن ہوتا ہے۔ وزن یہاں کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہی بنیادی دور ہے۔ درمیانی عمر میں میٹابولزم سست ہو جاتا ہے، جس کے بعد ورزش اور خوراک پر توجہ نہ دی جائے تو وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ بڑھاپے میں اکثر کھانے کی مقدار کم ہو جاتی ہے مگر جسمانی سرگرمی بھی کم ہو جاتی ہے۔ وزن کم ہونا یا بڑھنا دونوں خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ہر عمر میں بی ایم آئی کے پیمانے مختلف انداز سے دیکھے جاتے ہیں اور وزن پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جسمانی ساخت کے وزن پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ بعض افراد دبلا پتلا نظر آنے کے باوجود وزنی ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ ان کی ہڈیوں کی ساخت ہے۔ جسمانی ساخت 3 اقسام کی ہوتی ہے۔ ایک باریک ساخت جس میں پتلی کلائی، چھوٹا جسم اور وزن کم ہوتا ہے۔ دوسری درمیانی ساخت جس میں نارمل کلائی، متوازن جسم اور وزن درمیانہ ہوتا ہے۔ تیسری موٹی ساخت جس میں چوڑی کلائی، بھاری ہڈیاں اور وزن زیادہ ہوتا ہے۔ جسمانی ساخت جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کلائی کو انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے اس طرح پکڑیں کہ دونوں انگلیاں آسانی سے مل جائیں۔ اگر انگلیاں مل جائیں تو باریک فریم، انگلیاں تھوڑا سا ملیں تو درمیانہ فریم، اگر انگلیاں نہیں ملتی تو پھر جسم کا فریم بھاری ہے۔ ایک باریک ساخت والے شخص کے لیے 7 کلو وزن مثالی ہو سکتا ہے، جبکہ بھاری ساخت والے انسان کے لیے 70 کلو نارمل مانا جا سکتا ہے، حالانکہ دونوں کا قد ایک جیسا ہو۔ جسمانی وزن پر جینیاتی اور خاندانی اثرات۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی خاندان کے افراد کی جسمانی ساخت تقریباً یکساں ہوتی ہے۔ یہ جینیاتی اثرات ہوتے ہیں۔
اگر آپ کے والدین یا دادا دادی موٹے تھے تو آپ کے جسم میں بھی چربی کا رجحان زیادہ ہو سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ موٹے ہی رہیں گے۔ جینیات اثر ضرور ڈالتے ہیں، لیکن طرز زندگی، خوراک، ورزش، نیند اور ذہنی سکون جیسے عوامل بھی اہم ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک بچہ جس کے والدین موٹے ہیں، اگر وہ شروع سے صحت مند غذا، کھیل کود اور سادہ طرز زندگی اپناتا ہے تو وہ اپنے جینیاتی رجحانات پر قابو پا سکتا ہے۔ جسمانی وزن پر غذائی عادات اور طرز زندگی کا اہم کردار۔ انسان کی غذا ہی اس کی صحت کی اصل بنیاد ہے۔ آج کل کی تیز زندگی میں لوگ بازاری کھانوں، فاسٹ فوڈ، نرم مشروبات، تلی ہوئی اشیاء، چینی اور نمک سے بھرپور خوراک کا استعمال بڑھا چکے ہیں۔ یہی چیزیں غیر متوازن وزن کا سبب بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر روز برگر کھانا اور کولڈ ڈرنک پینے سے وزن میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ رات دیر سے کھانا اور کھاتے ہی لیٹ جانے سے چربی بڑھتی ہے۔ روزانہ 2 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے بیٹھے کام کرنا اور ورزش نہ کرنا موٹاپے کو دعوت دیتا ہے۔ اس کے برعکس دالیں، سبزیاں، پھل، پانی، سادہ ناشتہ، وقت پر کھانا اور روزانہ کم از کم 30 منٹ چہل قدمی کرنا، یہ سب قد کے مطابق وزن حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وزن کی جانچ۔ آج کے جدید دور میں صرف ترازو پر وزن چیک کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ مختلف ڈیجیٹل طریقے آ چکے ہیں جن سے وزن اور جسمانی حالت کا مکمل تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ہم کچھ اہم طریقے بتاتے ہیں جن سے جسمانی وزن کا مکمل معائنہ کیا جاتا ہے۔ BIA مشین جسم کی چربی، پانی، عضلات اور ہڈیوں کی شرح بتاتی ہے، جبکہ ڈیکسا اسکین مشین جسمانی اسکین کے ذریعے ہر عضو میں چربی کی مقدار اور ہڈیوں کی مضبوطی کا اندازہ لگاتی ہے۔ ویسٹ ہپ ریشو کے ذریعے کمر اور کولہوں کے ناپ کا تناسب جانا جاتا ہے۔ اگر کمر کا سائز بہت زیادہ ہے تو موٹاپے کا خطرہ زیادہ ہے۔ یہ تمام جدید طریقے BMI کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور جسمانی ساخت کے بارے میں واضح تصویر دیتے ہیں۔ وزن کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قد کے مطابق وزن حاصل کرنے کے بعد اس کو برقرار رکھنا اصل چیلنج ہوتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہاں ہم مؤثر طریقے بتاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر روزانہ صبح پانی پئیں، خاص طور پر نیم گرم پانی۔ دوسرے نمبر پر وقت پر کھانا کھائیں، دیر سے کھانے سے پرہیز کریں۔ تیسرے نمبر پر ٹی وی دیکھتے ہوئے نہ کھائیں بلکہ مکمل توجہ سے کھانا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر نیند پوری لیں کیونکہ نیند کی کمی سے بھوک بڑھ جاتی ہے، اور ایک وقت میں بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ پانچویں نمبر پر ذہنی دباؤ سے بچیں، تناؤ بھی وزن بڑھاتا ہے۔ ہفتے میں کم از کم 150 منٹ ورزش یا تیز چہل قدمی کو روٹین بنا لیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے انسان بغیر کسی سخت ڈائٹ یا مہنگے ٹرینر کے اپنا وزن کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ آخر میں چند اہم باتیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ قد کے مطابق وزن کی سمجھ نہ صرف ہماری ظاہری شخصیت کو بہتر بناتی ہے اور ہمارے جسم کے ہر نظام کو متوازن رکھتی ہے۔ مناسب وزن دل، گردے، جگر، ہڈیوں، دماغ اور جلد کی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ غذا، نیند، ورزش، ذہنی سکون اور جسمانی سرگرمی، یہ سب مل کر جسمانی توازن کو برقرار رکھتے ہیں۔ اگر کوئی فرد اپنا وزن کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو اسے خود کو سمجھنا ہوگا، نہ کہ دوسروں کی ظاہری شکل سے متاثر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فالو کریں۔